الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ چاہے تو تمہیں یہاں سے بے دخل کر دے اور تمہاری جگہ ایسے قوم افراد کو لے آئے جو اس کی مشیت کے مطابق چلنے والے بنے اللہ کی مرضی. اور سنو، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر اخرى، قیامت کا جو منظر ہے، معاملہ ہے، وہاں ایک قانون یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. کیا مطلب؟ یعنی کسی مجرم کی جرم کو کسی اور کے کندھے پر لگا کر اسے معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی اس کی سزا ملے گی. باقی ایک وضاحت یہ بھی ہو جائے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے رواج دینے والے بنیں گے ان کے لیے بھی اللہ کا یہ قانون ہے کہ یہ مجرموں کے جرائم کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اور اپنی جرائم کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے خود گناہ کیے ہیں ان کو بھی اپنے کندھے پر، اور ان لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کے گناہوں کو بھی اپنے کندھے پر اٹھائے کر لے جائیں گے. لیکن جن لوگوں نے ان کے کہنے پر جرم کیا ان کو بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا. یہ بات نہیں کہ بس ہم تو بے گناہ تھے، چلو لے لو اور جہنمی بنو. یہ قانون نہیں. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمَلُ بِهِ. اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا پکار لے اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف ایک ایسا آدمی جس کی بوجھ بہت سنگین ہو، وہ کسی کو پکار لے اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کہ مجھے ہیلپ کرو، مدد کرو، لا يحمل منہ شیء، اس آدمی کے اوپر کچھ بھی نہیں لادا جائے گا. ماں اپنے بیٹے کو بلائے کہ بیٹا آؤ میں تباہ ہو گئی، اب میرے بوجھ میں سے کچھ اٹھاؤ، اس بیٹے کے کندھے پر کچھ بوجھ نہیں رکھا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ کتنے ایک دوسرے کے قریب ترین رشتے ناطے سے منسلک کیوں نہ ہو، اولاد، والدین، بھائی بہن، دوست، احباب، کوئی کسی اور کے بوجھ اور وزن کو نہیں اٹھا سکے گا، اور اسے اجازت بھی نہیں. لا يحمل، اس پر نہیں رکھا جائے گا بوجھ کوئی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ قوانین دے دیے آپ کے معاشرے کو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے،
مقاصد حاصل کرنے کے لیے. مقاصد تو دنیا اور دنیاوی حالات اور ایام تو نہیں. مقاصد یہ ہے کہ آپ یہاں کی جو کچھ آپ کے پاس نقد ہے اس کو آخرت کے لیے کیش کریں، اس کو آخرت کے لیے خیر اور کارآمد بنا لیں. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو باخبر کرتے ہیں، ہوشیار کرتے ہیں، لوگوں کو حقائق سے ڈراتے ہیں، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، ہر ایک کے کام تو نہیں آئیں گے. البتہ آپ کے اس انذار اور اخطار اور آپ کے اس وارننگ سے جو آپ ان کو دیتے ہیں اصلاح احوال کے لیے، وہ لوگ مستفید ہوں گے جو اپنے رب سے نادیدہ طور پر ڈرتے ہیں، جن کو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت تو ان کے سامنے ہے. اختیارات، تصرف، حکمت اور ایمان بالغیب کے ساتھ اقام الصلاۃ، نماز کے پابند. اور یہ بھی جان لیا جائے کہ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. جو کچھ پاک باز بنے گا اس دنیا میں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. اس کی یہ پاک بازی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. باقی تمام رستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جہاں کہیں آپ کا رخ ہے. لیکن واپس اللہ رب العزت کی طرف، واپس اللہ رب العزت کی طرف کا معنی اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لیے پیش ہونا. تو اس لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات پر چلے، انما یتزکی لنفسہ. اور جس نے پاکیزگی کو چھوڑا اور گندگیوں میں پڑا رہا، غلط اور نافرمانیوں والے رستوں میں، اس نے تباہی کو از خود قبول کیا ہے. اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.